اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورۃ الانعام سے دو آیات نمبر 42 اور 43 42 اور 43 کی آیت پڑھی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر جو 42 ہے اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سابقہ جو قومیں گزری ہیں ان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو در حقیقت آگاہ کیا ہے کہ پچھلی قوموں کے اندر تباہی اور بربادی جو آئی تو ان کی تباہی اور بربادی کے جو اسباب ہیں اس امت کو چاہیے کہ بطور درس اور نصیحت اور سبق کے ان اسباب کے اوپر گہری نظر رکھے۔ یہ امت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو امت محمدیہ کہی جاتی ہے، اسے چاہیے کہ سابقہ امتوں کی جو تباہی اور بربادی کے اسباب ہیں ان پر گہری نظر رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر اسی وجہ سے صاف طور سے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ یہ یعنی کہ پچھلی جو سابقہ جو یہود اور نصارہ جو قومیں تباہ و برباد ہوئیں تو ان کے طرز عمل، ان کے طرز کے اوپر اس یعنی میری امت کے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ چلنے کی یعنی کہ کوشش کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر کوئی چیز انہیں روکنے والی ہوگی تو جو اللہ کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا، اللہ کی خشیت اور خوف، اگر جس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جائے وہ لا محالہ پچھلی جو قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں انہی کے نقش قدم پر چل کر کے اس دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہوگا اور آخرت میں تو بہرے کے کنفرم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی طرح سے پہلی آیت کا گویا کہ ایک طرح سے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا گیا۔ کیا؟ سابقہ قوموں کی تباہی اور بربادی کے جو اسباب ہیں اس امت کو چاہیے کہ ان اسباب کو سمجھے، پتہ کرے کہ وہ کون اسباب ہیں۔ ان میں سے بنیادی سبب رسولوں کی جو دعوت جو ہے، جو مین دعوت جو تھی، جو بیس دعوت کی تھی توحید، اس کے اندر گڑبڑی کا کرنا یہ بیس ہے۔ رسولوں کے جو احکامات تھے، جو حکم دیتے تھے رسول، اس کے الٹا پلٹی کرنا، سیدھا خلاف ورزی کرنا، انہوں نے اپنا گویا کہ شب و روز بنا لیا تھا، اپنا معمول اور اپنی معمولات زندگی میں شامل کر لیا تھا، اپنی عادت بنا لی تھی۔ بہرکیف اللہ رب العالمین نے بہت موقع دیا، توبہ استغفار کے دروازے کھولے رکھا، چتایا، لیکن جب باز نہیں آئی تب اللہ رب العالمین نے انہیں یک بارگی ہلاک برباد کر دیا۔ بہرکیف اس امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، یک بارگی یہ امت ہلاک نہیں ہوگی۔ جستا کہیں پر اپنے کرموں کا، اپنے کرتوتوں کا سزا پاپا کر کے اس طریقے سے اس کا بینڈ بجے گا۔ رب العالمین نے کہا اپنے دین کی خدمت لینا پتا کس لے لے گا؟ ہم اور آپ جسے غیر کہتے ہیں، کٹر جو کہتے ہیں مخالف اسلام، رب اس کے ذریعے سے اسلام کی خدمت لے سکتا ہے۔ کیا اس بات پر اللہ قادر نہیں ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہے؟ تو ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ ہم اسلام، جب اللہ نے اس نعمت سے نواز دیا تو اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ضرورت ہماری ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بغیر لگ رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، ہمارے بغیر اللہ کا دین رک جائے گا، ٹھپ پڑ جائے گا۔ نہیں، کریں گے اپنے لیے سستی کوتاہی کریں گے، نقصان ہم کو اپنا بھگتنا پڑے گا۔ دین پر عمل کریں گے، فائدہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ ادھر اللہ کے۔ تو یہ بات ہوئی۔ اللہ رب نے کہا فلولا اذ جاءہم، دوسرا گویا کہ سبب کیا؟ دوسری سبب ہلاک و بربادی کا یہاں پر ہے فلولا اذ جاءہم باسنا، جب ان کو ہم نے پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا کہ جب ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، تضرعوا، تو انہوں نے کیوں نہیں میری طرف گریہ بازاری کر کے کیوں نہیں یہ لوگ پلٹے میری طرف؟ جب ہم نے پتا چلا کہ فلانے جگہ پر انہی کے قوم کے لوگوں کو ہم نے اپنے عذاب میں گرفت کر لیا ہے، تو جب دیکھ رہے تھے لوگ کہ یہ کام جو ہے اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے، یہ چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں، تو جو دوسرے جو لوگ سیف زون میں تھے اور جو صحیح طور پر زندگی بسر کر رہے تھے اور وہ نافرمانی اگر کر رہے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں پلٹا؟ وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے چھڑا کر کے کیوں نہیں اللہ کی طرف رجوع ہوئے؟ وہ بھی اگر اطمینان سے ہیں، یا تو یہ جو خود جو عذاب میں گرفت ہے، پکڑے گئے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اگر عذاب میں مبتلا ہے، اگر اللہ کے عذاب پکڑ لیے ان پا کر کے، تو اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے کہا کہ انہوں نے رجوع کیوں نہیں کیا؟ اس کی ایک بڑی بھیانک سبب ہے۔
کیا پتہ چلا کہ ہم گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر ہتھوڑا بھی برسایا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ہتھوڑا برسایا جائے گا، مارنے والا کھڑا ہو کر کے ہمارے سروں کو ہتھوڑا سے کچلے گا بھی. لیکن اس قدر ہماری عقلیں معاف ہو چکی ہوں کہ کچھ بھی اس کے باوجود نہیں پلے پڑے گا. وجہ آئیے بتلاتے ہیں. دیکھیے اللہ نے کیا بتلایا ہے اس چیز کو کہ یہ پلٹی کیوں نہیں قوم ہے. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کیا کہا اللہ نے؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. جب دل کا معاملہ اگر اس پر تالا لگ گیا تو یاد رکھ لیجیے، وہی نا ہتھوڑا بھی اگر کوئی مارے گا نا سر پر، کچھ اس سے نہ پربھاؤ پڑے گا نہ فرق پڑے گا. شوق سے ایک ایک کر کے ہم اور آپ عذاب الہی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، لیکن پلٹنے کی توفیق ہی ختم ہو چکی ہے. اور یہ جان لیجیے گا کسی انسان کے واسطے یا کسی انسان کے لیے یا اس کی زندگی میں یہ بہت بڑا اور بہت خطرناک یہ موڑ ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے یا اس کے دل پر تاڑے پڑ جائے. ولیکن قسط قلوبہم، یہی وجہ ہے کہ وہ پلٹے نہیں اللہ کے دین، اللہ کی طرف. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے جو یہ نافرمانی کر رہے تھے جس میں ڈوبے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے پکڑے بھی گئے، رب نے جس کی وجہ سے پکڑا بھی ان کو، تو یہ کیا بات ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم پکڑے بھی جا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم مصیبتوں کا شکار بھی ہیں اور یہی عمل ہم چھوڑنے کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ ہو کیا گیا ہے ہمارے ساتھ؟ رب نے کہا ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان نے ان کے رگ و ریشے میں ان اعمال کی محبت کو پیوست کر دیا ہے، انجیکٹ کر دیا ہے. جیسا الگ گلوخلاسی، انجیکٹ کوئی چیز ہو، اس سے گلوخلاسی کا ہم سمجھتے ہیں کتنا بھیانک مرحلہ ہوتا ہے. تو شیطان نے جن چیزوں سے، شیطان کون سا کام کروائے گا ہم سے بھائی؟ جو چیز اللہ کو پسند ہے شیطان کو وہ چیزیں ناپسند ہوگی اور وہی کروائے گا. اسی وجہ سے اللہ نے صاف طور سے شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے اپنا دشمن بنا کر رکھنا، دشمن سمجھ کر رکھنا، اور اس کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا. کیوں منع کیا اللہ نے؟ آدم علیہ السلام کو نکلوا دیا، وہیں سے اس کا معاملہ چل رہا ہے اور نبھا رہا ہے وہ خوب بڑھیا سے. دشمنی کیے ہوا ہے، جانتا ہے. دشمنی کا اعلان تو رب کے سامنے اس نے کر دیا کہ ابن آدم سے میں ایک ایک کر کے بدلہ لوں گا اور ابن آدم کو میں اپنا دشمن بناؤں گا. تو وہ تو بہرکیف اپنا بات پر قائم ہے اور وہ اپنی دشمنی نبھا رہا کھلم کھلا. ہم اور آپ اس کے دھوکے میں آ گئے، ہم اور آپ اس کے جال میں پھنس گئے ہیں، ٹریپ کا شکار ہو گئے، ٹریپ ٹائپس ہو گئے ہم اور آپ. ٹریپ جس کو کہا جاتا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی اعمال جو ہے، جو نافرمانیاں ہیں، نافرمانیوں کو شیطان نے اس قدر مزین کر دیا ہے کہ آپ ان کو کیے بغیر نہ ان کی کوئی ترقی، نہ کامیابی، نہ سکون، نہ امن، نہ اطمینان، نہ کچھ. سارا چیز جوڑ گیا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ. اب جس کی حالت یہ ہو جائے کہ اس کے شب و روز جڑ جائیں نافرمانی الہی کے ساتھ، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے انجام، یہ خود بخود ہمیں آپ کو سوچنے اور فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر دین کو سمجھنے اور اس پر بھرپور طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.